اللہ تبارک و تعالی نے کتاب حکمت قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں آپ کی ایک نصیحت کا تذکرہ ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ آپ نے اپنے بیٹے سے مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے فرزند، سنو، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخساروں کو لوگوں سے مت پھیرنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے میرے پیارے بیٹے، زمین پر کبھی اکڑ کرنا چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اکڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ وہ بیماری ہے کہ جو انسان کے باطن کو اجاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور باقی مخلوق اس کو کم تر نظر آتی ہے۔ جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے، انسان حق کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ کسی کو مال کا تکبر ہے، کسی کو اس کے علم کا تکبر ہے، کسی کو اس کے حسن جمال کا تکبر ہے۔ تو جو بھی صورت ہو تکبر کی، تکبر جس قسم کا بھی ہو، اللہ کو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی کے اندر مال کا تکبر پیدا ہو جائے تو مال کتنی دیر انسان کے پاس رہتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آج انسان لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن کل وہ ایک ٹکے کا مالک بھی نہ ہو۔ اسی طرح ایک تکبر ہوتا ہے علم کا تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے علم کا تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فوقیت دیتا ہے۔ علمہ تے نہ مان کری تے نہ آنکھی میں پڑیا، علم تے نہ مان کری تے نہ آنکھی میں پڑیا، وہ جبار کا ہار صداوے مت روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ ایک تکبر ہوتا ہے حسن و جمال کا، تو یہ حسن و جمال تو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی خوبصورت شکلوں والے تھے لیکن آج مٹی کا رزق بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی تو چند دنوں کی ہے، تو تکبر کس بات کا؟ تو تکبر کسی قسم کا بھی ہو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور اگر تم اس چادر کو پہننے کی کوشش کرو گے تو فرمایا میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ کبریائی کی چادر تو اللہ کو سجتی ہے، انسان کو عاجزی کی چادر سجتی ہے۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو عاجزی لے ڈوبی، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جب بھی آپ نے سنا ہے تو یہی سنا ہے کہ فلاں شخص کو اس کا تکبر لے ڈوبا۔ تکبر اگر فقیر میں پیدا ہو جائے تو اس کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، اور اگر تکبر بادشاہ میں پیدا ہو جائے تو اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، اور فرمایا تکبر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ انسان زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد وہ اسی زمین کا رزق بن جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو زمین پکار کے اس بندے کو کہتی ہے کہ تو ہی میرے اوپر تکبر کیا کرتا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں تو کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اور تو میرے اوپر اتنے فخر سے چلا کرتا تھا، اتنے تکبر سے چلا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پونچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، ازراہ تکبر، اس کی نیت تکبر کی ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ہمیں چھوٹی معمولی سی بات لگتی ہے کہ کوئی شخص اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، اور جو تکبر کے پتلے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ اسے نظر رحمت پھیر لے گا، اور اللہ جسے نظر رحمت پھیر لے اس کے پلے بچے گا کیا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت پھیر لے۔ اور تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے نا، تو اللہ فرمائے گا یہ تمہاری اوقات ہے، تم اپنے آپ کو بہت بڑی بلائیں سمجھتے تھے، آج تمہاری ایک چونٹی کے برابر بھی اوقات نہیں ہے۔ تکبر مت کیجیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عاجزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور تکبر جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔